والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تعالى في مقام آخر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے کی برتری بلغ العلا بکمالی. ظلمات کی جب کفر کی شرک و دلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشفت تجا بجمالی. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالی. ایک دھوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پر لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی. درود شریف اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، دنیا کے اندر انسان کے اوپر 4 قسم کے حالات پیش آتے ہیں. نمبر 1 نعمت، نمبر 2 مصیبت، نمبر 3 اطاعت اور نمبر 4 معصیت. یہ چاروں قسم کے حالات ہر انسان پر پیش آتے ہیں.
اور ان چاروں قسم کے حالات کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ نعمت کی حالت انسان پر پیش آئے، حکم خداوندی یہ ہے کہ اس نعمت پر آدمی شکر گزاری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ بھی کریں گے، برکتیں بھی دیں گے۔ دوسری حالت مصیبت کی ہے، آدمی پر حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، کوئی انسان اس سے خالی ہے، مزاج کے مطابق آدمی کے اوپر جو ہے کوئی حالات آ گئے، کوئی ناگواری والی بات پیش آ گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کے اوپر آدمی کے اثرات جو ہے اس کے اوپر اثر پڑا، اس کے ذہن پر، یہ بھی ایک قسم کی مصیبت ہے۔ تو اس مصیبت پر آدمی صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، مصیبت پر صبر کرے۔ دنیا میں آدمی پر مصیبت کہاں نہیں، شاعر کہتا ہے دنیا میں آدمی پر مصیبت کہاں نہیں، وہ کون سی زمین ہے جہاں آسمان ہے؟ ہر زمین کے اوپر آسمان ہے، ہر انسان پر مصیبت ہے۔ یہ تو جو ہے دنیا ہی اس کا نام ہے کہ خوشی بھی ہو، غمی بھی ہو، حالات بھی ہو، نعمت بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر یہ دنیا کو چلایا ہے۔ جہاں نعمت ہی نعمت ہو، مصیبت نہ ہو تو جنت ہے، اور جہاں مصیبت ہی مصیبت ہو، نعمت نہ ہو، راحت نہ ہو، وہ جہنم ہے۔ یہ دنیا تو دونوں چیزوں کا سنگم ہے، یہاں حالات بھی آئیں گے، نعمت بھی آئے گی، اور دونوں کے مطابق رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے قرآن حدیث میں۔ نعمت پر اترائے نہیں بلکہ شکر کرے، مصیبت کے اوپر واویلا نہ کرے، صبر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کی توفیق دے دے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، تلاوت کرنے کے لیے لگ گئے، ذکر اذکار میں لگ گئے، اس اطاعت پر اترائے نہیں بلکہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے توفیق بخشی اور ہم مسجد میں آ گئے، ہم نے قرآن تلاوت کے لیے اٹھا لیا، ہم نے ذکر کے لیے تسبیح لے لی۔ اس اطاعت کے اوپر اترانا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان سمجھنا ہے کہ اس کی توفیق سے یہ نعمت اور یہ اطاعت کی توفیق مل گئی۔ اور چوتھی حالت انسان کے اوپر آتی ہے معصیت کی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جس سے میں نے جمعہ میں بھی، گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ بھئی شر اور نیکی کا جو ہے مجموعہ بنایا ہے، اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صفات رکھی ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے کبھی نعمت اطاعت کا ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اس کے اوپر ایک حالت آتی ہے کہ جس پر وہ اطاعت کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل کبھی حالات ایسی بھی آ جاتی ہے حالت اس کے اوپر کہ وہ گناہ کر لیتا ہے، تو معصیت بھی ہو جاتی ہے۔ اس معصیت کے اوپر آدمی جمے نہ رہے، اصرار نہ کرے، بلکہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ استغفار کرے۔ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الایمان الاوسط کے اندر 10 اسباب جو بیان کیے ہیں مغفرت کے، ان میں سے 2 سبب میں نے بیان کیے تھے، توبہ اور استغفار۔ یہ 2 سبب ایسے ہیں جس سے آدمی کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، آدمی اس کو اختیار کرے۔ اور استغفار کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی جو گناہ ہو چکے ہیں اس کے اوپر ندامت ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور توبہ جو ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ حسن بصری والا واقعہ بھی میں نے سنایا۔ حدیث میں جو میں نے آج تلاوت پڑھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے اس کو اللہ کی طرف سے 3 انعام ملیں گے۔ نمبر 1، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا،
اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے خلاصی دے دیں گے. کوئی بھی تنگی ہو، رزق کی تنگی، حالات کی تنگی، رشتہ داروں کی تنگی اور بہت ساری تنگیاں آدمی کو پیش آتی ہے، ہر تنگی سے اللہ اس کو خلاصی دیں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. دوسری فضیلت، دوسرا انعام استغفار پر ملے گا، ہر غم سے کشادگی مل جائے گی، ٹینشن اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے. اور تیسرے نمبر پر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق اللہ ایسی جگہ سے دیں گے کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کے پاس رزق آ جائے گا. یہ استغفار کی 3 فضیلت حدیث میں اور صحیح حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے. اس لیے آدمی استغفار کو لازم پکڑے. لازم پکڑنے کا مطلب یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم سے کم 300 مرتبہ استغفار پڑھے. کون سا استغفار پڑھے؟ دیکھو جمعہ میں نے یہ نہیں بتایا تھا، اس لیے کچھ ساتھیوں کے میسیج بھی آئے تھے استغفار بولے کون سا استغفار پڑھے. کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھو تو بھی کافی ہے، اور پورا استغفار پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. بعض مرتبہ بعض لوگ یہ استغفار بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. جون سا بھی استغفار ہو آدمی پڑھے، اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتا، صرف استغفر اللہ پڑھے گا تب بھی جو ہے اس فضیلت میں شامل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب علم سے نوازا تھا، ایک مرتبہ انہوں نے بہت عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جس انسان کو 4 چیزیں اور 4 عملوں کی سعادت اور توفیق مل گئی، وہ 4 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہے گا. ان میں سے پہلی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی، جس کسی کو دعا مانگنے کی توفیق اور سعادت مل گئی، اس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ دعا کی قبولیت سے، یعنی قبولیت دعا کی اس نعمت سے وہ کبھی محروم نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے پروردگار نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ مانگو گے قبول کرو گے. تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت دعا سے کبھی محروم نہیں ہوگا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. ہاں شرط ہے، حدیث میں جو ہے شرائط بیان کیے ہیں کہ بھئی آدمی دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، غافل ہے، تو غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. نمبر 2، دعا مانگنے والا حلال اور جو ہے پاکیزہ رزق کھاتا ہے تو دعا قبول. اگر اس کا جسم حرام غذا سے نشوونما پایا ہے اور حرام کا مرتکب ہے، حرام غذا اس کے پیٹ میں گئی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ شرائط کہ بھئی دعا کی قبولیت میں یہ شرط ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے آداب یہ ہے، آدمی دعا کرے پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرے اور پھر درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو ختم کرے. جس دعا کے شروع اور اخیر میں درود ہوگا وہ دعا بھی ضرور قبول ہو جائے گی. لیکن پھر وہ دونوں چیزیں تو یاد رکھنی ہے، غافل دل سے نہ ہو اور حرام چیز سے جو ہے آدمی بچے تو دعا قبول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ اگر ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے. کہ اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے. لیکن مانگنے کا سلیقہ تو ہو، جس سلیقے سے مانگنا اس طریقے سے مانگو تو پھر دیں گے اللہ.
حضرت علی فرماتے ہیں جس کو دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو استغفار کی توفیق مل گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں۔ جس نے جو ہے استغفار شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ قرآن کریم میں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی بھی آدمی گناہ کر بیٹھے یا تو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر کے اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لی، اپنے دامن کو پھیلا دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ بغیر تانے کے اس کو معاف کر دیں گے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تانے بھی نہیں دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو جس کو استغفار کی توفیق مل گئی، کہتے ہیں کہ اس کو وہ کبھی بھی جو ہے مغفرت سے محروم نہیں ہوگا، اور جس کو نعمت کے اوپر شکر گزاری کی توفیق مل گئی وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کو جو بھی نعمت ملی الحمدللہ الحمدللہ یہ عادت پڑ گئی، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہی چلے جائے گا۔ اور جس کی زبان پر ناشکری ہی ناشکری، تو اللہ تعالیٰ دن بدن رفتہ رفتہ اس کی نعمتوں میں کمی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ قاعدے خدا بندی ہے۔ اور پھر چوتھی بات فرمائی کہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا اس کو مل گئی۔ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ قبولیت توبہ سے محروم نہیں، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ قرآن میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھو نعمت کے اوپر زیادتی قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن سے ثابت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھی بات قبولیت دعا پر وہی جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی کہ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر توبہ قبول کرنا لازم۔ کس کی؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اور گناہ کیسے کر لیتے؟ بجہال، نادانی سے گناہ ہو گئے، اور پھر گناہ کے بعد اصرار نہیں، ثم یتوبون من قریب، بہت جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ رونگ ہو گیا میرے سے، موت سے پہلے اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اپنا حساب کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ تو جس کو جس کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ قبولیت توبہ کی جو ہے نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ 4 چیزیں بتائیں۔ اس لیے استغفار بہت جامع عمل ہے، بہت جامع عمل ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو انعام جو اکرام کے وعدے اللہ نے متقین کے لیے کیے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقین کا درجہ بہت اونچا ہے، تو جو انعام جو اکرام کے وعدے اللہ نے متقین کے لیے کیے ہیں وہ مستغفرین کے لیے ہے۔ یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ تو جو آدمی استغفار کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ اس کا شمار کر دیں گے، اس کا شمار متقین میں شمار کر دیں گے، یہ استغفار کریں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ استغفار صرف یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ پر ہی استغفار ہو، بلکہ استغفار جہاں گناہ گاروں کے لیے ہے وہاں نیکوکاروں کے لیے بھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کو تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور دیگر عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسی نہیں کر پاتے جیسا اس کا حق ہے۔ ما عبدناک حق عبادت، اللہ کا عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ شریعت مطہرہ کے اوپر آپ ایک نظر ڈالیے، ہر عمل کے بعد استغفار کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا دیکھ لیجیے، ایک دعا یہ بھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک
واشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وضو کے بعد پڑھنے کی. وہاں اشہد ان لا الہ پڑھتے، اللہم اجعلنی من التوابین پڑھتے، وہ بھی ہے. یہ دیکھو وضو کے بعد آدمی یہ کہتا ہے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے. تو وضو کر رہا ہے، حالانکہ ہر عضو پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وضو کے عمل کے اختتام پر استغفار کا حکم. وضو کے بعد اس سے بہتر عمل نماز ہے. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جیسے ہی سلام پھیرتے تھے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. یہ کس کا معمول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی سلام پھیرا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھی، اللہ کا حکم بجا رہا ہے، پھر اس کے باوجود بھی استغفار. یہ جو ہے سکھلایا گیا ہے کہ آدمی اپنی عبادتوں پر اترائے نہیں بلکہ استغفار کرے. اللہ جیسی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکا، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر. بزرگان دین نے اس کی مثال اچھی دی کہ بھئی آدمی نیکی کرتا ہے تو پھر اس پر اجر کیوں ملتا ہے جبکہ استغفار کا حکم ہے؟ اجر بھی اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ کہ اجر جو دیتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، رحمت ہے. بھئی جیسے کہ آدمی جو ہے اپنا ایک بچہ ہوتا ہے، ابھی اسکول میں گیا، پہلا دن تھا، دوسرا دن تھا. اب وہ جو اسکول سے آیا، کریش میں سے آیا اور جو ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر لیٹی لگا کر آیا، کبھی کلر کر کے آیا، پھر اپنے ابو کو اپنے امی کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں تو آج لکھ کر آیا، حالانکہ اس کی کوئی لیٹی صحیح نہیں ہوتی ہے. ہاں ایک جو ہے افریقہ جاتی ہے، ایک زمبابوے جاتی ہے اس کی، لیکن وہ دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں امی ابو، اوہو میرے بیٹے نے کتنا اچھا لکھا ہے، لو 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 ایک ٹافی دیتے ہیں اس کو، چاکلیٹ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے چاکلیٹ دی یا ٹافی دی یا پیسے دیے یا اور کوئی جو ہے اس کو، تو یہ کہ اس کے لکھنے پر نہیں دیے کہ جو اس نے بہت اچھی طرح لکھا ہے، بلکہ شفقت کے اوپر، اس کے اوپر اپنے امی ابو کی جو شفقت ہے، اس کی رحمت ہے، اس رحمت کا مظاہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں پر جو اجر دیں گے اور دیتے ہیں تو یہ اللہ کی شفقت اور رحمت ہے، ورنہ ہماری عبادت تو وہی بچے کی لیتی ہے کہ کہاں سے کہاں جاتی ہے. اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ ہم تمام کو معلوم ہے. کہ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، کس کو پڑھا رہا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں یہاں، سب جو ہے دکانوں پر ہے، کوئی بازاروں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، کوئی اپنے اپنے مشغلوں میں ہے. تو بہرحال استغفار کا حکم نماز کے بعد بھی. حج جیسی عبادت جس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی حج سے لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. پھر بھی قرآن میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جب تم عرفات سے لوٹو، مزدلفہ سے لوٹو تو کیا کرو؟ استغفار کرو. حالانکہ عرفات جیسی نعمت، عرفات جیسا جو ہے عمل جس پر آدمی کے سارے گناہ معاف، لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرنے کا حکم. آدمی جو ہے اپنے عمل پر اترائے نہیں، ہر عمل کے بعد استغفار کا حکم ہے. آج دیکھ لو قرآن، ہر عمل کے بعد. اس لیے کہا کہ نیک لوگوں کو تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے. استغفار سے کوئی جو ہے بندہ خالی نہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ استغفار کر رہا ہوں، 70 سے زیادہ. عبادت کا حال تو یہ ہے کہ حتیٰ یتورمت قدمہ، آپ کے قدم مبارک ورم کر جایا کرتے تھے، پوری رات کھڑے رہ کر آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے، لیکن پھر استغفار کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین ہم تک پہنچایا اور پورا پہنچایا. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو جو ہے اس کا گواہ بنایا، بلکہ پوچھا صحابہ کو کہ جو منصب لے کر اللہ نے مجھے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لے کر مجھے بھیجی تھی، کیا میں نے وہ ذمہ داری تم تک پہنچائی؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ نہیں آپ نے پہنچا دی، بلکہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، جو دیا تھا وہ پہنچا دیا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اشہد، اللہ اشہد، 3 مرتبہ انگلی آسمان پر اٹھا کر کہا ہے اللہ گواہ رہنا، میں نے جو امانت تو نے مجھے دی تھی وہ میں نے پہنچا دی اور یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تو گواہ رہے. اب یہ حجۃ الوداع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے مدینہ منورہ میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے لادلے، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ کو ہم نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری بالکل ادا ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس آنے کا وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس آنے سے پہلے ہمارے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بڑھا دیجئے، استغفار کا ورد بڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں اور آخری بات میں اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے حکم کیا ہو رہا ہے؟ استغفار کرو۔ اور میں اور آپ کتنا استغفار کرتے بتاؤ؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جہاں کہیں بیٹھتے تھے میں اپنی زبان اپنی کانوں سے سنتا تھا رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ استغفار پڑھتے ہیں اللہ کے نبی، یہ پڑھتے تھے زیادہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کو پیار آ جائے، اس لیے یہ توبہ اور استغفار ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کریں۔ نمبر 3 جو ہے نیکی، جتنی ہو سکے اتنی نیکیاں کریں۔ الحسنات ماحیت، حدیث میں آتا ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی۔ قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی، اس لیے آدمی خوب نیکیاں کرے، خوب نیکی کرے۔ بھائی مثال کے طور پر آدمی کو غیبت کی عادت تھی، اب غیبت کرتا تھا، لوگوں کے اللہ کی مخلوق کا دل دکھاتا تھا، پھر جو ہے غیبت کے متعلق سنا کہ بھئی یہ تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اس سے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہمارا سارا پونجی کھاتا جو عمل کیا اس کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اس نے توبہ کر لی۔ غیبت سے توبہ کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے غیبت سے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اب وہ عمل کرے، کیا کرے کہ اسی زبان سے جس سے تم نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے، اب اس زبان سے اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائے، جیسا گناہ کیا ہے ویسا عمل کرو۔ ایک آدمی کو بد نظری کی بیماری تھی، بس جو ہے جس اس کو دیکھتا رہتا تھا شہوت کی نگاہ سے، لیکن پھر جو ہے اللہ توفیق دے دے، استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، بد نظری سے جو ہے بچنے کی اس نے کوشش کر لی، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ اب اس آنکھوں سے جس نے بدنگاری کی ہے، بد نظری کی ہے اور لوگوں کی ماں بہنوں کو جو ہے شہوت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اب اس جو ہے آنکھوں سے قرآن پڑھے، اس آنکھوں سے اللہ والوں کا دیدار کرے، اس آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کرے، اس آنکھوں سے جو ہے نیکیاں دیکھے، اب برائیوں کو دیکھنا بند کرے۔ ایک آدمی کو شراب پینے کی عادت تھی، شراب پی رہا تھا، اب وہ شراب سے توبہ کر رہا ہے، تو اب وہ یہ کرے کہ اللہ کی مخلوق کو خوب پانی پلائے، خوب سبیلے لگائے، اپنے اعتبار سے اس کو جیسا گناہ کیا ہے ویسا نیکیاں کرے، تاکہ یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ جیسی جیسی ہمیں توفیق ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم کو معلوم ہے ہم کون سے گناہ میں مبتلا ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کی تلافی کرے۔ چوری کا گناہ، شراب پینے کا گناہ اور جو ہے زنا کرنے کا گناہ، اس سے جو ہے ان سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر نیکیوں میں اضافہ کرے، نیکیاں خوب کرے، خوب نیکیاں کرے۔ آدمی جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اتنے اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چوتھا سبب ہے دعاء المؤمن للمؤمنین، بھائی مومنین کے لیے دعا کرنا، غائبانہ ہم تمام ایمان والوں کے لیے دعا کریں، بھائی کریں گے جو ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں نا، اگر ایمان والوں کے لیے کریں، حدیث میں آتا ہے غائبین کے لیے جو دعا آدمی کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہی دعا جو اس نے غائبین اپنے بھائی کے لیے کی تھی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں قبول کر لیتے ہیں، وہ دعا اس کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو جو اپنی ضرورت ہے اپنے بھائی کے لیے مانگے، اپنے بھائی کے لیے وہ ضرورتیں مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری کر دیں گے۔ اس لیے غائبین کے لیے اور ہمارے مومنین بھائی کے لیے ہم خوب دعائیں کریں، جب دعائیں کریں گے تو اس دعا سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 4 سبب ہے، باقی کے 6 انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔